السلام علیکم ناظرین، اے پی ایس یعنی آرمی پبلک سکول حملہ کیس جس میں معصوم اور بے گناہ بچوں کو قتل کیا گیا، بے دردی سے شہید کیا گیا، یہ معاملہ ایک طویل عرصے سے عدالتوں میں زیر سماعت رہا، کمیشن بھی بنایا گیا اور اس کے بعد بھی سپریم کورٹ میں یہ کیس زیر سماعت رہا۔ آج اس کیس میں اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرائم منسٹر عمران خان کو ذاتی حیثیت سے طلب کر لیا ہے۔ 11:30 بجے اس کیس کی سماعت دوبارہ ہونے جا رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی مطیع اللہ جان موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اس معاملے پہ۔ مطیع اللہ جان صاحب، بہت عرصے سے یہ والدین انصاف کی تلاش میں جو ہے وہ مارے پھر رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ حکومت نے بھی ایک طرح سے تحریک طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل جو ہے وہ بھی شروع کر دیا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جاوید، انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں بطور قوم، بطور ریاست بھی ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ ہم خود کو حساس کہتے ہیں اور اداروں کو حساس کہتے ہیں، مگر ہم سب بے حس ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 7 سال سے جو لواحقین ہیں، ان شہید بچوں کے 144 بچے قتل ہوئے، گولیوں سے چھلنی کیا گیا، ان کے جسم اور خون دیواروں میں پھیلے اس آرمی پبلک سکول پشاور میں، اور بطور حکومت، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کی جو نواز شریف کی حکومت تھی اس نے بھی بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ وہ ایک ایسے وقت میں یہ واقعہ ہوا جب خود عمران خان جو آج وزیر اعظم ہے یہاں ڈی چوک میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور نواز شریف کی حکومت کے نالج میں ہوتے ہوئے عمران خان جنرل راحیل شریف سے ملاقاتیں کر رہے تھے، مذاکرات کر رہے تھے، اور مبینہ طور پہ ایجنسیوں کی اور ریاست کی ساری توجہ اس دھرنے کے اوپر تھی، اور اس دوران یہ بہت بڑا سانحہ ہوا، اور 7 سال ہو گئے اس سانحے کے اوپر صرف جو جوڈیشل کمیشن بنا اور جو چھوٹے موٹے افسران کے خلاف کچھ کارروائی ہوئی اس کی تفصیل بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ جو ٹاپ پہ لوگ تھے، اتنے بڑے سانحے کے بعد ایک تو یہ ملک ٹوٹ گیا 71 میں، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا سانحہ تھا کہ اس وقت پاکستان ٹوٹا تھا اور اس وقت پاکستان کی روح اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے اس سانحے کے بعد جو پشاور میں بچوں کے ساتھ ہوا، مگر کسی ٹاپ کے بندے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس وقت کے جنرل راحیل شریف آرمی چیف، اس وقت کے کور کمانڈر ہدایت الرحمان، اس وقت کے ڈی جی ISI جنرل ظہیر الاسلام، اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے پشاور کے، اس وقت کے جو سیکٹری داخلہ تھے پشاور کے، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گے۔ آپ یہ دیکھیں 7 سال ہو گئے اور یہ والدین جو ہیں ابھی تک انصاف کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ ایک تو ان کے بچے قتل ہوئے، شہید ہوئے، دوسرا انصاف کے لیے وہ عدالتوں کے اور کمیشنوں کے چکر کھاتے رہے، اور آج جو وزیر اعظم بڑا بیٹھا ہے یہ اس وقت دھرنا دے کر بیٹھا ہوا تھا اس وقت، اور آج جو ہے یہ کس منہ سے ان والدین کو کیا وہ وضاحت دے کہ اگر ساری توجہ اس دھرنے پہ نہ ہوتی ہمارے ریاستی اداروں کی تو شاید ان بچوں کی جان بچ جاتی، مگر جب بھی ہمارے اداروں نے سیاست کی ہے تو ملک کو نقصان پہنچا ہے، دہشت گردوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، اور اس پہ المیہ یہ ہے جیسا آپ نے پوچھا کہ اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اور جسٹس قاضی امین الدین نے آج یہ بات بھی کی کہ ایک طرف ان کو انصاف نہیں مل رہا، اوپر سے آپ ان لوگوں سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، یہ بھی خبریں چل رہی ہیں۔ تو آج جو وزیر اعظم کو طلب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو ایک تھوڑا سی تسلی ہوگی کہ شاید کچھ ہو رہا ہے، مگر ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو 6 نام لیے ہیں والدین نے ان کے خلاف کبھی FIR کر سکے گی، مجھے یقین نہیں آتا۔ اب دیکھیں وزیر اعظم عمران خان کو طلب کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیا جنرل کیانی کے خلاف، جنرل راحیل شریف کے خلاف FIR کٹے گی؟ کیا جنرل ظہیر الاسلام کے خلاف FIR کٹے گی؟ کیا جنرل ہدایت الرحمان اس وقت کے کور کمانڈر ان کے خلاف FIR کٹے گی؟ پرویز خٹک، سیکرٹری انٹیریئر اختر علی شاہ، ان لوگوں کے چودھری نثار جو وفاقی وزیر داخلہ سے، کیا ان کے خلاف FIR کٹے گی؟ اچھا مجھے صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس جو افسوسناک واقعہ تھا APS اٹیک، اس کی ذمہ داری جس TTP کے ترجمان تھے احسان اللہ احسان، انہوں نے باقاعدہ قبول کی تھی، وہ حراست میں آئے، پھر اس کے بعد ڈرامائی انداز میں نکل گئے، تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے فیلئر ہے؟ دیکھیں، انٹیلیجنس کا فیلئر
سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد سیکیورٹی کا فیلئر، اس کے بعد اس فیلئر کے اوپر احتسابی کارروائی کا فیلئر، پھر اس احتسابی کارروائی کے فیلئر کے اوپر ہماری عدالتوں کا فیلئر کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں 7 سال بعد آ رہا ہے اور ہماری عدالتیں اب جا کے ایف آئی آر کاٹنے کا ابھی بھی حکم نہیں دیا سپریم کورٹ نے، وزیر اعظم کو طلب کر لیا جی۔ اب بیچارے والدین یہاں بیٹھے سمجھ رہے ہیں کہ یار وزیر اعظم آ گیا ہے، چلو تھوڑا سا انہیں تسلی ہوگی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی آر فوری طور پہ کاٹنے کا سپریم کورٹ کو حکم دینا چاہیے تھا۔ آج معزز ججوں نے، جسٹس چیف جسٹس گلزار احمد نے، جسٹس اعجاز الحسن نے، جسٹس قاضی امین الدین نے بہت زبردست ریمارکس دیے، آبزرویشن دی، مگر اب وقت ہے کہ ہم ریمارکس اور آبزرویشن سے آگے نکل کے ایک ٹھوس احکامات جاری کریں اور ان تمام نامزد افراد کے خلاف ایف آئی آر کا حکم دیں، انہیں گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مطیع جان صاحب۔ یہ 11:30 بجے اب اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی، تو اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔